بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو لازمی سال دوم کا یہ لیکچر ہے اور حصہ نظم سے حمد مولانا ظفر علی خان جس کے شاعر ہیں، آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہوگا، جس میں پچھلے 2 لیکچرز میں سے بچ جانے والے باقی اشعار کی تشریح سے متعلق چند اہم نکات ہم زیر بحث لائیں گے۔ نظم کا چھٹا شعر۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اس شعر میں مشکل لفظ حجت کو دیکھیے، جس کے معنی دلیل یا ثبوت کے ہوتے ہیں، اور دوسرے مصرے میں جو اینڈ پہ کلام، تو کلام سے مراد بات بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اس شعر میں قرآن مجید اور دین اسلام اس سے مراد لیں گے۔ تو اس شعر کا مفہوم دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدت کا پیغام بنی نوع انسان تک پہنچا کر اور قرآن حکیم کی صورت میں کلام الہی سے ہمیں سرفراز فرما کر بنی نوع انسان پر حجت تمام کر دی۔ اس شعر کے تشریح سے متعلق چند نکات کو دیکھتے ہیں، جس میں اس شعر کا مفہوم مزید واضح طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے۔ مفہوم آپ نے جان لیا، تشریح میں دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو ہر دور ہر زمانے میں اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء کا دائرہ مخصوص علاقوں اور مخصوص اقوام اور گروہوں تک محدود رہتا تھا، لیکن سب سے آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے، تمام اقوام کے لیے، تمام گروہوں، ملکوں، علاقوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر گویا دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم کی رہنمائی کے لیے کوئی نبی مبعوث نہ فرما دے۔ یعنی کوئی نبی مبعوث کیا جاتا ہے جو اس قوم کو ہدایت کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ قوم نبی کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے راستے پر آ جاتی ہے تو وہ فلاح پا جاتی ہے، لیکن اگر وہ قوم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتی تو پھر اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں۔ تو ہر نبی اللہ کے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو ہر قوم پر نبی کی آمد کے ذریعے سے، نبی کو مبعوث فرمانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی حجت مکمل کر دیتے ہیں۔ تب وہ قوم اگر نافرمانی پر ہی قائم رہتی ہے تو پھر اس قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں مبعوث ہو گئے تو تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی حجت مکمل کر دی، آپ کے ذریعے سے دین کو مکمل کر دیا، اور آپ پر جو ہے نازل ہونے والا دین وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا گیا، اور وہ دین اسلام ہے، جو امن و آتشی کا دین ہے، جو لوگوں کے لیے رحمت کا دین ہے۔
تو یہ دین اسلام جب نازل کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل کر دیا گیا، تو گویا اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت پر اپنی حجت بھی تمام کر دی، مکمل کر دی۔ اب اس شعر سے متعلق کچھ اضافی حوالہ جات بھی دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ایک رسول آتا رہا ہے، یعنی ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والا، حق کے رستے پہ بلانے والا نبی بھیجا ہے، جس نے اس قوم کو اللہ کے پیغام کی طرف بلایا۔ دوسری آیت کریمہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت باہم پہنچانے والے ہیں، یعنی ہدایت دینے والا ہر قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بعثت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ ان آیات میں سے جو عربی میں لکھ سکتا ہے اچھے طریقے سے، اس میں غلطی کا امکان نہ ہو، وہ عربی کو استعمال کرے، ورنہ صرف جو ہے وہ آیت کریمہ کے ترجمہ کو ہی لکھ دینا کافی ہے، اسی پر اکتفا کیا جائے۔ ہوئی تکمیل جس کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے۔ اس شعر کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سلام ان پر جو امن و آتشی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ہدایت دینے کے لیے، اس کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ تگ و دو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کے بعد نظم کا آخری شعر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ اب اس میں مشکل الفاظ کو دیکھ لیجئے۔ رہ رہ کر سے مراد ہے ٹھہر ٹھہر کر، بار بار، یعنی کفار بار بار کوشش کرتے رہے دین اسلام کو مٹانے کی۔ اب دوسرے مصرعے میں نور سے مراد روشنی بھی ہے، ہدایت، پیغام الہی، یعنی دین اسلام اس نور سے مراد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ بھی اس سے مراد ہے۔ ساعت، لمحہ، گھڑی، یعنی وہ گھڑی جو مقرر کر رکھی تھی دین اسلام کی تکمیل کی، اللہ رب العزت نے اس لمحے پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس شعر کا مفہوم دیکھیے۔ تمام ہونے سے مراد بھی جو ہے مکمل ہونا، پورا ہونا، تمام ہونا، مکمل ہونا، کسی چیز کا پورا ہونا۔ مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ دین اسلام کی شمع کو کفار نے اپنی پھونکوں سے بجھانے کی پوری کوشش کی، مگر اللہ کا یہ نور یعنی دین اسلام اپنے مقررہ وقت پر پورا ہو کر رہا، یعنی اس کو اللہ رب العزت نے مکمل دین، مکمل ضابطۂ حیات کا نام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ دین اسلام اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس شعر کی تشریح سے متعلق چند چیزیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ کفار نے اسلام کی شمع بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، طرح طرح کی سازشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیں، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں،
پتھر برسائے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اذیتیں دی گئیں، طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کیا گیا، تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، معاشی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کر دیا گیا، مکہ شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا کہ وہ شہر جس میں اللہ کا گھر تھا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش شہر تھا، اس شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا اور آپ مدینہ ہجرت فرما گئے، لیکن کفار نے اپنی سازشیں نہ چھوڑیں، بلکہ آپ کے ہجرت فرما جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سازشوں کا، اپنی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور دین اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مدینہ شہر پر حملے کیے گئے، غزوہ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، حنین، مختلف جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الجھائے رکھا، یعنی مدنی دور کے 10 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش 82 مختلف غزوات سے نمٹنا پڑا۔ ہر ممکن کوشش کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روکنے کی، یہاں تک کہ یہود نے بھی اپنی سازشیں جاری رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی سازش کامیاب نہ ہو سکی، ہر سازش ناکام ہوئی۔ کیوں؟ کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اٹھا رکھا تھا۔ وہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اور دین غالب آ کر ہی رہا۔ کیوں؟ کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اٹھا رکھا تھا، اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت اٹھا لے تو کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو خدا کے ساتھ ٹکر لے سکے۔ اضافی حوالہ جات اس شعر سے متعلق، اضافی حوالہ جات میں دیکھیے، آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، لمبی آیت مبارکہ ہے، لیکن آپ صرف اس کا ترجمہ ہی یاد کریں اور اس کو استعمال کریں تشریح میں حوالے کے طور پر۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا، مگر یہ چاہتا ہے کہ اپنا نور کمال تک پہنچا دے۔ دوسری آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے روز دین کے مکمل ہو جانے کا اعلان فرما دیا، آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اس نعمت کو تمام کر دیا اور دین اسلام کو پسند فرما لیا، یعنی اللہ رب العزت نے اس دین کے مکمل ہو جانے کا اعلان خود فرما دیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایک اور شعر دیکھ لیجئے، رہے اس سے محروم آبی نہ ہاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، یعنی آبی پانی سے بننے والے اور خاک یعنی پانی، مٹی، زمین، کائنات کی ہر چیز اس سے مستفید ہو گئی۔ تو یہ اس نظم کے اشعار کی تشریح یہاں پہ مکمل ہوئی۔ اب دوسرا سوال جو حصہ نظم سے امتحانی پرچے میں شامل کیا جاتا ہے وہ نظم کا خلاصہ، جو 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ خلاصہ لکھنا نظم کا ایک انتہائی آسان ہے، کلاس میں بھی میں نے اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھایا تھا کہ ہر شعر کا مفہوم ایک ایک جملے میں لکھیں اور اس کو ایک مکمل عبارت بنا کے لکھ لیں تو وہی نظم کا خلاصہ ہے۔ تو ہم نے جو تشریح میں ہر شعر کا مفہوم پڑھا اسی کو آپ دیکھیے۔ پہلے شعر کا تمام اشعار کا مفہوم جو ہم نے دیکھا، پڑھا، سمجھا، یاد کیا،
اسی کو آپ ایک عبارت کی شکل میں لکھ لیں تو وہ اس نظم کا خلاصہ ایک پیراگراف ہو جاتا ہے۔ نظم کا خلاصہ جو ہے وہ 8 سے 10 لائنز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تو ہر شعر کا مفہوم جب ایک ایک جملے میں آپ لکھتے جائیں گے تو اس کو ملا کر ایک پیراگراف بن جائے گا، تو وہی اس نظم کا خلاصہ بن جائے گا۔ تو پہلی نظم حمد، جس کے شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں، وہ ہمارے آج کے لیکچر میں ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم مزید اگلی نظموں یا حصہ غزل میں سے پہلی غزل جو خواجہ میر درد کی ہے اس سے آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔